کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو. پہلے تو فجر کی نماز پڑھو, پھر جاگنگ کرو, پھر پٹھان روٹی کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا, شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے. قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دنہ ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دنہ. آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے. اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی دوں. وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے. وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے. پھر وہ اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں دوپہر 2 بجے. میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, دل. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بوری کا لی امتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں. بیٹھے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں.